امریکی پریزیڈنٹ کے دفتر اوول آفس میں وائٹ ہاؤس سٹاف کی بندی ملنے گئی بائیڈن سے اس دن کا ایجنڈا ڈسکس کرنے، تو وہ دیکھتی کیا ہے کہ جو بائیڈن کا ڈیسک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لکڑی کے پھٹے کمرے میں بکھرے پڑے ہیں، کھڑکی کا پردہ پھٹا ہے، صوفہ الٹا ہے، چیئرز زمین پہ پڑی ہیں اور کمرے میں کچھ عجیب قسم کی مچھلی نما اسمیل آ رہی ہے۔ سٹافر کو الٹی آنے لگ گئی، لیکن جب اس کی نظر عجیب سی چیز پہ پڑی زمین پہ تو اس کی الٹی گلے میں ہی سٹک ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اتنی کھل گئیں کہ پھٹنے پہ آ گئیں۔ وہ دیکھتی کیا ہے؟ ایک 8 فٹ لمبا کچھوا زمین پہ لیٹا ہے۔ وہ زور زور سے ہاتھ پیر مار رہا ہے ہوا میں اور کہتا ہے، میں زمین پہ لیٹا ہوں، مجھے اٹھا، حرامی نسل کی، دیکھ نہیں رہی؟ اور آج کا ایجنڈا میرے سے ڈسکس کر، جلدی کر۔ پوٹن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یوکرین میں، چائنا کے صدر کو تائیوان کے ایشو پہ کیا بیانیہ پیش کرنا ہے، یہ سب مجھے وائٹ ہاؤس سٹافر نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ وائٹ ہاؤس کی دیواریں ہل گئیں۔ کچھوے نے اپنے سر کو اپنے شیل کے اندر چھپا دیا۔ وائٹ ہاؤس سٹافر کو چکر آنے لگ گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں اس نے رات کو پیٹ کے درد کی جو گولی لی، یہ سب اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں؟ یا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کہیں اس ٹائم وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تو نہیں ہے، بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے نیند میں، اور یہ کوئی بھیانک خواب ہے؟ اس نے اپنے بازو کو زور سے چونٹی کاٹنا شروع کر دی، خود کو نیند سے جگانے کے لیے۔ وہ یہ کر ہی رہی تھی کہ آواز آئی، ڈرو مت ڈرو، میں تمہارا صدر بائیڈن ہی ہوں لڑکی، میں تم سے مونیکا لیونسکی والی حرکتیں نہیں کرواؤں گا۔ ہاں، اگر تمہیں کچھوے سیکسی لگتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، یہ میری آخری فارم ہے، میں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا، اپنی وائف کو بھی نہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں۔ ہنٹر بائیڈن تو ویسے ہی کوکین کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس نے تو مجھے سن کے منہ سائڈ پہ کر لینا تھا اور واپس ناک میں پاؤڈر گھسانے لگ جانا تھا، لیکن مجھے پتا تھا یہ دن آئے گا ایک دن کہ میں کچھوا بن جاؤں گا، اور وہ دن بالآخر آ ہی گیا۔ نشانیاں ہمیشہ سے موجود تھی میرے وجود میں، میری شکل میں، جس طرح میری گردن لٹکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کسی نے نوٹس نہیں کیا، مجھے لگا بڑا آبویس ہوگا اب تک۔ Oh well۔ وائٹ ہاؤس کی سٹافر اس بوڑھے کچھوے کو بولتے دیکھ کے حیرت والی کیفیت سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ فکر نہ کرو، بولا بائیڈن کی آواز میں کچھوا، میرا مقصد ہوگا پوری دنیا میں کچھووں کی حکمرانی قائم کرنا۔ کچھوے انسانوں کو بہتر طور پہ مینج کر پائیں گے۔ انسانی جنگیں، بدحالی اور بھوک ننگ کو کچھوے اوورلارڈز مٹائیں گے، تم دیکھنا۔ یہ کہہ کے ایک دم بائیڈن نے دوبارہ اپنے شیل کے اندر اپنے سر کو گھسا دیا اور اندر سے آواز آئی، بس میرا ایک کام کرو، ادھر آؤ۔ وائٹ ہاؤس کی یہ سٹافر لڑکھڑاتے پیروں کے ساتھ اس کچھوے کے قریب گئی۔ بائیڈن نے بولا، نیچے ہو جاؤ اور اندر آ کے دیکھو اندر کیا ہے، تمہیں ایک سرپرائز ملے گا۔ سٹافر نے کچھوے کے سر کے سوراخ کے اندر اپنا سر گھسایا۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عجیب سی خاموشی تھی کہ ایک دم بائیڈن کا کچھوا نما بدصورت منہ نکلا اور اس نے اپنے دانتوں سے اس سٹافر کے سر کو دبوچ لیا اور اندر کی طرف اتنی زور سے کھینچا کہ اس بیچاری کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ چباتے چباتے بائیڈن بولا، بائی دا وے، میں کارنیور ہوں، ہم تم انسانوں کو کھائیں گے بھی کبھی کبھی۔